راز شرازی صاحب آپ سمجھتی کہ احسن اقبال صاحب نے ایک آپشن اور بھی دیا اور کہا کہ جی سندھ حکومت رکھ لیں آپ اور مرکز میں اور پنجاب سے آپ استعفیٰ دے دیں اور اس کے بعد ہماری لانگ مارچ میں شامل ہو جائیں، ورنہ یہ کہا ہے کہ جی آپ فیصلہ کر لیں آپ پی ڈی ایم کا حصہ ہیں یا نہیں ہے۔ پیپلز پارٹی کے بغیر کیا پی ڈی ایم آگے بڑھ پائے گی اپنے لانگ مارچ کے لیے اور اس میں وہ جان ہوگی، اور کیا واقعی پیپلز پارٹی اس حد تک مان جائے گی کہ وہ قومی اسمبلی سے استعفیٰ دے دیں؟ دیکھیں، مجھے نہیں لگتا کہ لانگ مارچ ہو یا کوئی بھی ایسی چیز ہو جو کہ اپوزیشن جس کو پلان کر کے بیٹھی تھی اس لارجر ایجنڈے کے حوالے سے جو کہ اے پی سی میں طے کیا تھا، وہ پیپلز پارٹی کے بغیر ممکن ہے۔ یہاں تک کہ لانگ مارچ میں جو کراؤڈ آ سکتا ہے وہ بھی زیادہ جو اطلاعات ہیں وہ پاکستان پیپلز پارٹی سندھ کے اندر سے پلان کر رہی تھی اور پوری تیاری کے ساتھ، اور یہ پی ڈی ایم کے پلیٹ فارم پہ یہ ڈسکس ہوا تھا کہ چونکہ حکومت سندھ کے اندر پاکستان پیپلز پارٹی کی ہے، لہٰذا وہاں سے عوام کا آنا جو ہے وہ زیادہ مناسب ہوگا۔ ایک بہت اہم بات ہے کہ پچھلے 2 دن میں ایسا کیا ہوا ہے کہ میاں نواز شریف نے وایا میڈیا پاکستان پیپلز پارٹی کو یہ کہنا شروع کر دیا کہ اگر وہ استعفیٰ نہیں دیں گے تو اس کے بعد لانگ مارچ ان کا جو فیوچر ہے پی ڈی ایم کا، یا ان کو استعفیٰ دینا پڑے گا۔ انہوں نے کیوں مشروط کرنا شروع کر دیا پی ڈی ایم کو؟ تو کچھ پچھلے 2 دنوں کے اندر ایسی ڈیولپمنٹ سامنے آئی ہے، حالانکہ پچھلے 4 مہینوں کے سے تقریباً یہ بات پاکستان پیپلز پارٹی کنوے کر چکی تھی، مختلف پلیٹ فارم سے پاکستان مسلم لیگ نواز کو کہہ چکی تھی، مولانا کو کلیئر کر چکی تھی کہ استعفے پاکستان پیپلز پارٹی جو ہے وہ نہیں دے سکتی، ان کی پارٹی اس کے اوپر رضامند نہیں ہے۔ تو اب ایسا کیا ہوا کہ اچانک پاکستان مسلم لیگ نواز جو ہے انہوں نے یہ کہا کہ استعفے دیں اور اس کے بعد پھر جو ہے وہ لانگ مارچ کیا جائے گا۔ تو کچھ نہ کچھ مولانا فضل الرحمان اور میاں نواز شریف کے بیچ طے پایا، جس کا کہ آج آپ نے میٹنگ کے اندر شاخسانہ دیکھا۔ یہ بات بھی طے تھی جو کہ ہمیں شواہد سے پتہ چل رہی ہے کہ پاکستان مسلم لیگ نواز پوری طرح سے مینٹلی پریپیئر ہو کے گئی تھی کہ وہ پاکستان پیپلز پارٹی کو جو کہ 2 دن سے میڈیا کے ذریعے سے کنوے کر رہے تھے، اس بات کے اوپر تیار کرے گی اور یہ کہے گی کہ آج میں فیصلہ ہونا چاہیے، جس کے لیے پیپلز پارٹی ظاہر ہے کہ وہ تیار نہیں تھی، جس کا نتیجہ وہی نکلا کہ آصف زرداری صاحب اور محترمہ مریم نواز کے بیچ میں تھوڑی تلخ کلامی ہوئی۔ لیکن یہ سوال اپنی جگہ پہ بہت اہم ہے کہ جب لانگ مارچ کی پوری تیاری ہو چکی تھی اور جب ایک بڑی کامیابی قومی اسمبلی کے سینٹ کے انتخابات کے اندر پی ڈی ایم کو مل چکی تھی اور اس کے بعد دوسرے آپشنز کے اوپر بات ہوئی تھی، یوسف زئی گیلانی کے چیئرمین کے سینٹ کے الیکشن کے اوپر بھی پی ڈی ایم کو ہم ناکام اس پوری طرح سے نہیں کہہ سکتے، تو پھر پاکستان مسلم لیگ نواز نے پیپلز پارٹی کو دیوار کے ساتھ کیوں لگایا استعفوں کے معاملے کے اوپر؟ تو یہ مولانا فضل الرحمان اور میاں نواز شریف کے بیچ پچھلے 2-3 دنوں میں کچھ ایسا طے پایا ہے جو کہ پاکستان پیپلز پارٹی جس کے لیے نہ تو تیار تھی اور نہ ہی آن بورڈ تھی۔ اور پھر ایک اور بڑا سوال ہے کہ اگر پیپلز پارٹی یہ کہہ رہی تھی تو اس کے بعد پھر لانگ مارچ کو کیوں ملتوی کر دیا گیا اور یہ کیوں کہا گیا کہ 26 مارچ کو جو ہے وہ لانگ مارچ نہیں ہو سکتا، سی تو 1-2 دن میں اپنا فیصلہ کر لیتی؟ اس بات کا امکان ابھی تک موجود ہے شاہزیب کہ پاکستان پیپلز پارٹی اپنی سی کے اندر اگر یہ فیصلہ کرتی ہے کہ وہ لانگ مارچ 26 مارچ کو لے کے آئیں گے اسلام آباد، تو میرا خیال ہے کہ ایک بڑی ڈیولپمنٹ جو ہے وہ پاکستان پیپلز پارٹی کے بہاف پہ ہوگی، کیونکہ اس وقت ان کو اپنے ووٹر کو مطمئن کرنا ہے کہ لانگ مارچ کے لیے جو تیاری ان کی تھی وہ اس سے پیچھے کیوں ہٹ رہے ہیں۔ اور پی ایم ایل این نے پاکستان پیپلز پارٹی کو بھی اور پیپلز پارٹی نے کسی حد تک پی ایم ایل این کو بھی ایک طرح سے اپنے ووٹر کے سامنے اور اپنے سپورٹر کے سامنے جو ہے وہ ایسے کھڑا کر دیا ہے کہ ان کو اب جواب دہ ہونا پڑے گا۔ اور ظاہر ہے کہ اگر پی ڈی ایم کا یہ لانگ مارچ جو کہ 26 کے بعد اب التوا کا شکار ہوتا نظر آ رہا ہے یہ نہیں ہوگا تو اس کا بہت نقصان اپوزیشن کو ہوگا اور حکومت کو اس کا فائدہ ہی فائدہ ہوگا۔ تو آج کی جتنی پروسیڈنگ تھی میرے خیال میں پاکستان مسلم لیگ نواز کی پوری کیلکولیشن تھی کہ آج پی ڈی ایم جو ہے وہ آر یا پار ہوگی اور اس کے لیے وہ پوری طرح سے تیار ہو کے آئے تھے۔